شیعہ جامع مسجد جو سیکٹر 50 میں ہے، میں وہاں سے ان لوگوں کے جذبات، ان کی باتیں اور ایران کا مسلم دنیا میں اکیلا پڑ جانا، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ایسی جو پوری عام لوگ جو خامنئی یہ نہیں جانتے کہ ان کا شیعہ دھرم ماننے والے لوگوں کا خامنئی کا کیا امپورٹنس ہے، میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں۔ دوسرے، عراق میں بھی ایک جو آپ دھرم گرو جن کو مانتے ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب، سیستانی صاحب، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور یہ اس کے بارے میں ذرا ہمارے درشکوں کو وستار سے بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ خبر جب ہم لوگوں کو پہنچی کہ آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا گیا، یہ ہمارے لیے بہت ہی غمناک خبر ہے، اور ایسے ہے کہ جیسے ایک بیٹے کے لیے ایک باپ کی سرپرستی اور اس کی شہادت کی خبر ملی ہو۔ پوری قوم، ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ہم لوگ ہیں جن کو شیعہ کمیونٹی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے اہل سنت حضرات بھی جو حق پسند ہیں، ان سب نے اس پر افسوس ظاہر کیا ہے اور افسوس منا رہے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ جس طریقے کا آپ نے سوال کیا کہ آیت اللہ خامنئی کی امپورٹنس اور آیت اللہ سیستانی، یہ دو حضرات ہیں، حالانکہ آیت اللہ حضرات کافی ہیں، لیکن سب سے فیمس اس وقت جو دو نام دنیا کے سامنے ہیں وہ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی ہے۔ دونوں کی امپورٹنس برابر ہے، دونوں ہی ہمارے سربراہ اور رہنما ہیں، بس فرق صرف اتنا ہے کہ آیت اللہ خامنئی سیاسی طور پر بھی باقاعدہ طریقے سے ایران کو گائیڈ کر رہے تھے، اور ایک سیاسی رہنما کی شکل کے اندر وہ نمودار ہوئے، سامنے آئے لوگوں کے۔ آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ دھرم گرو ہیں۔ جس طریقے سے کرسچنس کے اندر آپ دیکھتے ہیں پاپ کی جو اہمیت ہے، آج ہمارے ہاں وہی ہمارا آیت اللہ اور ہمارے بزرگوں کی ہوا کرتی ہے، جو باقاعدہ طریقے سے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ بنتا جب ہے انسان، جیسے میں ہوں ایک مولوی ہوں، ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے آیت اللہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کیونکہ میں صرف کتابیں پڑھ کر لوگوں تک میسج پہنچاتا ہوں جو میں نے کتاب میں سے پڑھا ہے۔ لیکن آیت اللہ وہ ہوا کرتے ہیں جو قرآن اور جو پروفٹ اور معصوم، یعنی 14 امام، 14 معصومین کے جو سیز ہیں، ان کے سیز مطلب ان جو انہوں نے کہا ہے، مثال کے طور پر نماز کے بارے میں بتایا تو اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد جو نتیجہ نکل کر آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پروفٹ کے زمانے میں قرآن نہیں تھا، کمپیوٹر نہیں تھا۔ آج کوئی سوال کرے صاحب کمپیوٹر استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پروفٹ تو نہیں کرتے تھے، تو اگر یہ دیکھا جائے تو اسلام کہاں سے لائے، تو وہ اس پر تحقیق کیا کرتے تھے، ریسرچ کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ خامنئی اس مرتبے پر تھے اور ان کے وہ پوسٹ تھی کہ انہوں نے قرآن اور تمام چیزوں کو ریسرچ کرا اور تعلیم حاصل کری، تب وہ آیت اللہ کی جگہ پر پہنچے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنس آیت اللہ خامنئی کی یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی کو اپنے بعد جو منتخب کر کے گئے تھے، اپنے بعد جو چن کر گئے تھے، وہ آیت اللہ خمینی گئے۔ آیت اللہ خمینی کون ہے؟ جنہوں نے باقاعدہ امریکہ جیسے اور شاہرزہ پہلوی جیسے بادشاہ، جو اس زمانے کا عیاش اور تمام برائیوں سے بھرا ہوا، کل بھی میڈیا کے اندر دکھا رہے تھے کہ جس کی بیوی صرف اور صرف دودھ سے نہایا کرتی تھی، پانی سے بھی نہیں نہاتی تھی، جس کی عیاشی کا کوئی عالم نہیں تھا، باہر کے لوگ آ کے عیاشی کیا کرتے تھے، اس ایران کو آیت اللہ خمینی نے باقاعدہ جب آواز اٹھائی تو ان کے ملک سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے فرانس میں جا کر قیام کیا، کئی سالوں تک وہاں پر رہے اور اپنی آواز کو وہاں تک پہنچاتے رہے، اور پھر اس کے بعد انقلاب آیا اور ایران آزاد ہوا۔ یہی وہ امریکہ تھا کہ جو وہاں پر جا کر عیاشیاں کرتا تھا اور شاہرزہ پہلوی کو اپنا پٹھو بنایا ہوا تھا۔ سب سے بڑا درد اس کو یہی تھا کہ آیت اللہ خمینی نے ایران کو ان سے آزاد کروا لیا۔ آج وہی درد سامنے آ رہا ہے، آج یہ وہی کہہ رہے ہیں کہ شاہرزہ پہلوی کا بیٹا پھر واپس جائے، رجیم چینج ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ صاحب وہی حالات پیدا ہوں۔ اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی نے وہاں پر جو ہے شدت پسندی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر اتنی آزادی ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں۔ آج میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ کچھ ایرانی ہیں جو بہت خوشی منا رہے ہیں، تو ان سے پوچھیے تو صحیح کہ وہ ایرانی کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آیت اللہ خامنئی سے آخر کس وجہ سے وہ نفرت کر رہے ہیں، کوئی وجہ تو ہوگی۔ ایسے چند ہی لوگ ہیں دنیا میں، ہر ایک انسان کو آپ خوش نہیں رکھ سکتے، لہذا آیت اللہ خامنئی کی یہ بہت بڑی امپورٹنس ہے کہ وہ پوری دنیا کے دھرم گرو تھے، سب سے بڑے آج کے زمانے کے اندر۔ اور آج
شیعہ قوم چونکہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جب گھر کا بزرگ چلا جائے، باپ دنیا سے چلا جائے، باپ کا سایہ اڑ جائے تو انسان یتیم ہو جاتا ہے، پھر اسے درد ہوتا ہے. یہی وہ درد ہے جو ہمیں رونے پر مجبور کر رہا ہے. آیت اللہ سیستانی بھی ہمارے دھرم گرو ہیں، اور ان کی آج پوری دنیا کے اندر آیت اللہ سیستانی کو لوگ فالو کرتے ہیں، آیت اللہ خامنائی کو فالو کرتے ہیں. لیکن آیت اللہ سیستانی کا ابھی تک میں نے کوئی بیان نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا؟ آیت اللہ سیستانی کا جو افسوس بیان آیا ہے، میں جانتا ہوں وہ عراق میں ہے، عراق میں رہتے ہیں، وہ انہوں نے کیا نام ہے افسوس ظاہر کیا ہے، اور کیا نام ہے میڈیا میں شاید آیا ہے نہیں آیا، لیکن ان کے جو وہ باقاعدہ خطوط جو ان کے آفس سے جاری ہوتے ہیں، انہوں نے اس پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ ایک ایسی ہستی کے جو شیعت کے لیے ایک سب سے بڑا سرمایہ تھا. بلکہ کچھ آیت اللہ نے باقاعدہ طریقے سے افسوس ظاہر کر کے یہ بھی کہا ہے کہ جہاد اب واجب ہو گیا ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ غلط ہوا ہے. وہاں کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے جہاد کا نہیں ہے، جہاد صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو اس چیز کو فیس کر رہے ہیں. تو آیت اللہ سیستانی کا بھی بیان آیا ہے، دوسرے آیت اللہوں کا بھی بیان آیا ہے، اور کیا نام ہے جتنے بھی علماء اکرام ہیں اور پوری دنیا کے لوگ، شیعہ کمیونٹی کے لوگ باقاعدہ طریقے سے اس پر افسوس ظاہر کر رہے ہیں. میں ابھی آیا بات چیت میں آپ نے بتایا کہ آپ نے ایران میں ہی شکشا حاصل کی ہے، تو کیا شیعہ میں امام بننے کے لیے شیعہ وہ ایران میں ہی وہاں لوگ پڑھائی کرتے ہیں یا ایسا کوئی کمپلسن نہیں جاتے تھے؟ نہیں، دیکھیے امام بننے کے لیے کوئی ایران جانا ضروری نہیں ہے، بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ کتابیں اور وہ سلیبس جو ہندوستان کے اندر شاید ابھی تک یعنی ٹرانسلیٹ ہو کر نہیں آ پائے ہیں، یا پھر ایجوکیشن کا جو طریقہ ان کو اپنا ہے، ایک باقاعدہ طریقے سے یونیورسٹی کھولے ہوئے ہیں، اور جو آیت اللہ بننے کے لیے جو ایجوکیشن حاصل کرنی پڑتی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایران ہی جانا پڑتا ہے. میں تقریباً کافی سال رہا وہاں پر، اور میں نے دیکھا آیت اللہ خامنائی کی میں خصوصیت آپ کو بتاؤں. آیت اللہ خامنائی وہاں کے اسٹوڈنٹس کو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، چاہے وہ مولویت پڑھنے گیا ہوا ہو جیسے ہم لوگ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں، تو ہر ایک بچے کو پرسنلی طور پر ان کے پاس انفارمیشن یہ رہا کرتی تھی کہ کسی کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ایجوکیشن کے لیے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، ہاسٹلس میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یتیم خانے جو کھولے ہوئے تھے ان کی یتیم بچیوں کا دیکھنا، یہ تمام چیزیں بڑی اچھائیاں ایران کے اندر. اصل میں بہت سارے لوگ جو ہے خامنئی صاحب کو غلط یوں سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو غلط پہنچایا گیا ہے، بتایا نہیں گیا ہے کہ آیت اللہ خامنئی کی شخصیت کیا ہے، آیت اللہ خامنئی کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے. فلسطین کے اندر آج بولنے والا کون تھا؟ خامنئی صاحب تھے. آپ جو ہے کیا نام ہے یمن ہو یا دوسری جگہ پر ہو یا سیریا کے اندر ہو، جب ظلم ہوتا ہے تو بولنے والا ایک ہی تھا. آپ نے جیسے ابھی کہا کہ 57 ملک ہیں، 57 ملک کے اندر ابھی جو آپ بیسز دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایران حملے کر رہا ہے، یہ بیسز اس لیے رکھے گئے تھے امریکہ نے کہ اگر اس کے پاس آس پاس کوئی کسی ایسے، یا مان لیجئے اس کا ٹارگیٹ ہی یہ تھا کہ ایران کے اوپر جب بھی حملہ کرنا ہوا تو ہم اس کو یوز کر لیں گے. اگر یہی بیس سارے کے سارے ایران پر حملہ کرنے کے لیے یوز کیے جا رہے ہوتے تو پوری دنیا کہتی کہ بہت اچھا کام کیا. اور آج اپنی یعنی یہ تو مثال ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جانور کو بھی اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے، بھگوان نے، گاڈ نے صلاحیت دی ہے کہ جب اس کو کوئی مارنے لگے تو وہ اپنی جان کو بچاتا ہے. تو ایران صرف اپنا بچاؤ کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آیت اللہ خامنئی وہی کرتے ہوئے جو غلام علی صاحب، زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہ بات تو آ رہی ہے کہ ایران تو اکیلا پڑ گیا، یہ سارے 57 مسلم دیش اور مسلم دیشوں پر ہی ایران حملہ کر رہا ہے، اور بحرین جیسی جگہ پہ کر رہا ہے جہاں شیعہ ہے. حالانکہ آپ یہ کہیں گے کہ وہاں سنی رولر ہے، رولر وہاں سنی ہے، تو بحرین پر بھی کر رہا ہے، وہاں بھی شیعہ ہے. بدلے میں یہ سارے جو اسلامک کنٹریز ہیں یہ ایران پہ حملے نہیں کر رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے ان کی کیا وجہ ہے وہ تو صاحب دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے دباؤ میں ہیں اور امریکہ کے خوف کے اندر ہیں. یہاں پر پھر میں آیت اللہ خامنئی کا وہی جملہ جو ابھی مشکل سے انہوں نے شہادت سے 1 ہفتے پہلے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ موت سے ہمیں مت ڈرانا اس لیے کیونکہ ہم کربلا کا سبق لیے ہوئے ہیں. اور کربلا اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر پروفٹ محمد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناتی یعنی امام حسین کو قتل کر دیا گیا. قتل کرنے والے کون تھے؟ سارے مسلمان تھے. مکے کے اندر جب امام حسین حج کرنے کے لیے پہنچے سارے مسلمان گئے، اور ایسے لوگ گئے تھے جو حاجی کی شکل کے اندر باقاعدہ خنجر لے کر گئے تھے تاکہ امام حسین کو وہاں پر قتل کر دیں. لیکن امام حسین نے یہ نہیں دیکھا کہ صاحب کون مسلمان میرے ساتھ ہے، کون مسلمان میرے ساتھ ہے. انہوں نے حق کا ساتھ دیا. خامنئی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں حق کے لیے اپنی جان دے دوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کا محتاج رہوں. تو اگر یہ عرب کنٹریاں یا مسلمان کنٹریاں کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہیں، نہ دے، کوئی بات نہیں ہے. آیت اللہ خامنئی دنیا سے چلے بھی گئے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ میں حق کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں، اور یہ کہہ کر گئے ہیں، ان کی وصیت نامے کے اندر یہ موجود ہے کہ میرے جانے کے بعد اگر مجھے شہید کر دیا ہے تو تم ٹوٹنا مت
اور تم اسی طریقے سے مقابلہ کرتے رہنا. آج یہ حملے کہ جس سے آج امریکہ گھبرایا ہوا ہے, جس سے باقاعدہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے, حالانکہ وہ بات چیت کرنا نہیں چاہتے, ان کے یہاں سے بیان یہ آ رہا ہے کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے, اب تو ہم بدلہ ہی لینا چاہتے ہیں. بھئی آپ نے جو ہے ہمارا نقصان کیا ہے, ہم اس نقصان کا بدلہ نقصان دیں گے. اور ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب نہیں ہم یعنی ایران کہہ رہا ہے بات چیت کریں. تو یہ جھوٹی افواہیں جو اڑائی جا رہی ہیں یہ آیت اللہ خامنائی کی تربیت نہیں ہے. آیت اللہ خامنائی تربیت کر کے گئے ہیں, اگر میں مر بھی جاؤں, میری جان چلی بھی جائے, لیکن اپنے مشن کو, اپنے حق کو مت بھولنا, کسی ایسے ظالم کے سامنے سر مت جھکانا کہ جس سے دنیا یہ سمجھ سکے کہ ظلم کے سامنے حق جھک جاتا ہے. آیت اللہ خامنائی کا کہنا یہ تھا کہ امام حسین نے یزید کے سامنے ایک ہی بات کہی تھی کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. جب ظلم سر اٹھائے گا تو حق کے بولنے والے جان قربان دے کر بھی اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ خامنئی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر تھے, ایک اکیلا شخص جو امریکہ کے خلاف اس پورے علاقے میں کھڑا تھا, جس سے اسرائیل کو خطرہ تھا, جس کو یہ لگتا تھا کہ نیوکلیئر پاور بن کے ایران جو یورینیم انریچمنٹ کر رہا ہے اس کا اپیوگ امریکہ یا اسرائیل, یہ پریمپٹ کہتے ہیں یا پریونٹ کہہ لیجئے, اس کے لیے یہ سارا معاملہ رچا گیا. خامنئی اکیلے تھے اور ایران اس وقت پوری دنیا میں, یہاں تک کہ مسلم دیشوں نے بھی اس سے کنارہ کیا ہے اور ایران لگاتار تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا, ویسے تو یہ موقع نہیں ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں, میری یہ جو خامنئی صاحب نے سر پہ باندھ رکھا ہے, ایسا شیعہ دھرم گرو باندھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں لکھنؤ کے بھی, اس کی کوئی پریپاٹی پرمپرا کیا ہے, تھوڑا مجھے آپ بتائیں. اس کو جو میں نے ابھی اس وقت پہنا ہوا ہے, سر پر امامہ ہے یا باقبہ ہے, اس کو لباس رسول کہتے ہیں. ہمارے حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس لباس کو پہنا کرتے تھے. انہی کو کالی کملی والے کہا گیا, جس کا ذکر باقاعدہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے. تو جو لوگ دھرم گرو ہوا کرتے ہیں, چونکہ وہ حضور کی سنت اور سیرت ان کے راستے پر چل رہے ہیں, ان کو یہ یعنی عزت ہوتی ہے اور ان کے لیے یہ ایک وقار کی بات ہے, اور ان کے لیے ہی یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے اس لباس کو پہن سکے. اور جتنے بھی دھرم گرو ہوا کرتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ کہ جو ایران اور عراق سے ایجوکیشن حاصل کر کے آتے ہیں, تو یہ پگڑی جو ہے وہ صرف ایسے نہیں ہے کہ صاحب میں نے کپڑا لیا, پگڑی بنائے ہوئے سر پر رکھ لی, نہیں, بلکہ ہم جب ایران جاتے ہیں یا عراق جاتے ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہوا کرتے ہیں, جو ہمارے گرو ہوا کرتے ہیں, جب وہ ہمیں اس لائق سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی اب یہ رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے, تب وہ باقاعدہ ہمارے سر پر رکھتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں کہ اب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. امامہ کہتے ہیں, اس کو امامہ کہا جاتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں بہت جگہ جاتا آتا رہتا ہوں. شیعہ ویسے تو اسلام میں اللہ کو, پیغمبر صاحب کو, رمضان, نماز, وہ ساری چیزیں شیعہ سنی کی ایک ہی طرح کی ہے. اپنی مانیتاؤں میں کچھ چیزوں کو لے کر کے بھید ہے.